ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب سے آج آپ نے ملاقات بھی کرنی تھی، وہ جو صحافیوں سے ملاقات ہونی تھی اس سے اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو، کچھ انفارمیشن ہو، وہ بھی شیئر کیجئے گا۔ اور پھر ہمارا بنیادی سوال تو اپنی جگہ کہ سر خان صاحب کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کس بیان کو صحیح مانے ہم؟ دیکھیے بالکل وہ کچھ اینکرز وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابھی شاید وہ رپورٹرز وغیرہ سے بھی بات کریں گے ابھی باہر نکل کے، کیونکہ باہر کافی رپورٹرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی انہی باتوں کو دہرایا ہے جو بات وہ پچھلے 5-6 مہینے سے کر رہے ہیں، لیکن ایک جو اہم بات انہوں نے کی اور وہ میں نے پرٹیکولرلی ان سے پوچھا کہ بنیادی طور پہ آپ کے جنرل باجوہ سے اختلاف کس بات پہ ہوا، تو انہوں نے کہا میرا کوئی اختلاف نہیں تھا ان سے، غالباً ان کا پلان بدل گیا، یہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ بات کی۔ باقی انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ میں بالکل مجھ سے بار بار روکا گیا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرو، معیشت پہ توجہ دو، اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو وہ ان کا وہ صاف وہ نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر آپ آئے تو آپ کیا کریں گے دوبارہ، تو انہوں نے اسی چیز کو غالباً دہرایا جو وہ ماضی میں بات کرتے رہے ہیں کہ رول آف لا، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک میں چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، اور اس ایکشن کو دنیا بھر میں جو میرے حوالے سے ہوا، اختلاف ہوا، اس پہ دنیا بھر میں ان کی سبکی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے خاص طور پہ اعظم سواتی اور اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کر دی تھی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اس پہ اتنا تشدد کیا جائے، اتنا سخت وہ کیا، تو ٹون ان کی یہی لگ رہی تھی۔ یہ بھی پوچھا کہ آپ اگر لانگ مارچ ہوا تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہو گیا تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپوز کریں گے، تو اس کا انہوں نے بہت کھل کر جواب نہیں دیا، اور انہوں نے اسی چیز پہ سٹریس کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف لانگ مارچ کروں، بہت سے پلانز ہیں، پلان اے بی سی موجود ہیں اس میں، اور یہ انہوں نے اندیا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ، سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کی گفتگو کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ تو بیسکلی اب وہ جا کے جلسے میں جا رہے ہیں، جلسے میں یہاں سے وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن سر پھر سوال یہی اٹھتا ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب ابھی جلسوں میں بھی ریسنٹلی انہوں نے ٹون اپنائی ہے، بڑی سخت اور جارحانہ براہ راست انہوں نے قومی ادارے کو اب نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ پھر دوسری طرف وہ یہ اب انکشاف بھی کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو کہنے کو تو میں سپریم لیڈر آف دا نیشن تھا، لیکن میں بالکل بے اختیار تھا، حکمرانی کسی اور کی تھی، ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی۔ سر اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ذرا جمع خاطر رکھیے جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو اب آزادی دلوائیں گے؟ جی میں نے اسپیسیفکلی ادھر کوشچن بھی ہوا اس چیز کا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاور لیس تھے، ہیلپ لیس تھے، تو اس سے مراد کیا ہے آپ کی، کون سے ایسی چیزیں تھیں؟ تو انہوں نے اسی پر زور دیا کہ میں جو ہے وہ نیب میرے اختیار میں نہیں تھی، اور میں جب بھی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کال آ جاتی تھی۔ سر تو وہ انہوں نے اپنے جو پرانے دعوے ہیں ان کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا پھر؟ آپ سمجھتے ہیں جو پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا کبھی مرحلہ آیا کہ میں بے بس ہو جاؤں تو میں تو استعفیٰ دے دوں گا، میں تو رہوں گا نہیں، تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے یہ سارے انکشافات کیے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں آ کے سب انقلابی ہو جاتے ہیں؟ ان کا سارا اسٹریس مجھے یہی لگا، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے بھی اس طرح کی وہ بات ہوئی، اور یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اکثر جلسوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ان 4 لوگوں کے نام، لیکن وہ 4 لوگوں کے نام آپ نے ابھی تک بتائے نہیں ہیں، اور کیا وہ سارے 4 لوگ سیاسی ہیں یا کچھ غیر سیاسی بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ 4 لوگ جو ہیں وہی اس سب کے ذمہ دار ہیں، اور یہی جو سارا پلان چینج ہوا اور میری گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا، اس میں ان 4 لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے، اور یہ 4 لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔